دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ ان کے لیے پانی کا انتظام فرمائیے۔ یہ 8واں احسان بیان ہو رہا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک ماریے پتھر پر۔ کوئی خاص معین پتھر تھا جس کے متعلق فرمایا کہ اس چٹان پہ جو ہے نا اپنا عصا مبارک ماریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جو ہے نا، اس کی بھی بڑی داستان ہے، اس کی بھی بڑی داستان ہے۔ ایک قصہ ہوتا ہے اور قصہ کے اندر ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عمود القصہ، عربی میں عمود القصہ۔ عمود کہتے ہیں شامیانہ لگتا ہے، اس کے کونوں پہ کناروں پہ بھی بانس لگتے ہیں، لیکن ایک بڑا بانس اس کے بیچ میں لگتا ہے، بیچ میں۔ سائیڈ والے گر بھی جائیں تو یہ درمیان والا حد درجے تک اس شامیانے کو سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن اگر بیچ کا گر گیا تو سائیڈ والے روک سکتے۔ یہ اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے، بیچ والے ستون کا، یہ جو درمیان میں بانس لگا ہے اس کا مرکزی کردار ہے۔ ایسے ہی عمود القصہ ایک مرکزی کردار ہوتا ہے کسی نہ کسی بات کا اس پورے قصہ میں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس میں یوسف علیہ السلام کا کرتا مرکزی کردار ہے، مرکزی کردار۔ ابھی بچپن میں ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، والدہ تو فوت ہو گئی تھیں، پھوپھی کے ہاں تربیت پا رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں کہ بہن اب تو بچہ مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، میں لے جاؤں اس کو۔ بہن کہتی ہے بھائی رہنے دیں، بڑی محبت ہو گئی تھی پھوپھی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، میرے پاس رہنے دیں اس کو۔ فرمایا نہیں، اس کے بغیر ہم بھی تو نہیں رہ سکتے۔ تو پھوپھی نے جو ہے ہیلا کیا اپنے پاس روکنے کا۔ ہیلا یہ کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کرتا جو ان کو وراثت میں ملا ہوا تھا، اسحاق علیہ السلام کا کرتا جو ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا، اور وہ کرتا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر سے باندھ دیا۔ اب یہ چلے ہیں بابا کے ساتھ، تھوڑے باہر تک گئے ہیں تو پیچھے پھوپھی نے جناب علی آواز لگائی کہ یوسف وہ کرتا نہیں مل رہا ہے، کہاں ہے وہ کرتا، کدھر گیا؟ یہ خاموش ہیں کیونکہ وہ سارا منظر تو دیکھ چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بہن ہوگا کہیں پہ، نہیں یوسف ادھر ہو۔ تلاشی لی، کرتا برآمد ہوا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین میں مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چرائے گا تو اس کو 1 سال تک اس کی خدمت میں رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آگے واقعہ آتا ہے نا بنیامین کا، کہ بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہوا بادشاہ کا، تو فیصلہ کیا ہوا کہ تمہارے دین کے مطابق 1 سال تک اس کو بادشاہ کی خدمت کرنا پڑے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو اس ہیلے سے اپنے پاس روکا، لیکن کوئی کہے جی یہ ہیلے کیوں کیے؟ تو یہاں پر کیا تھا، قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یوسف نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ساری تدبیریں یوسف کو میں اللہ نے خود سکھائی تھی، لہذا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اللہ نے خود سکھائی۔ بچپن ہے، 1 سال تک پھر رہ گئے پھوپھی کے پاس، تو بھی کرتے کا مسئلہ آیا۔ پھر جناب علی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو کرتا اتار کے جھوٹ موٹ کا خون لگا کے بابا کے سامنے جا کے پیش کیا۔ جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، کرتے پہ جھوٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ تو یہاں بھی مرکزی کردار کرتے کا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے دربار میں ہیں، اس کے محل میں رہتے ہیں۔ زلیخا نے بری نیت سے حملہ کیا، یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچا کے نکلے ہیں تو اس نے پیچھے ہاتھ ڈالا تو کرتا پھٹ گیا، یہاں بھی مسئلہ کرتے کا آیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنے آبا و اجداد سے ملاقات کی اجازت ملی، پتہ چلا کہ میرے بابا میری جدائی میں رو رو کے نابینا ہو چکے ہیں، تو ارشاد ہوا کہ اپنا کرتا مبارک بھیجیے، تمہارے بابا کے چہرے پہ رکھنے کی دیر ہوگی اور نگاہیں لوٹ آئیں گی۔ یہاں بھی کرتا مرکزی کردار ہے۔ تو یہ عمود القصہ
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں ان کا عصا مبارک عمود القصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ کلیم آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، فرمایا یا اللہ میرا عصا مبارک ہے۔ فرمایا القیہا، اس کو پھینک دیجئے، اور جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں آتے ہیں، پھر اس نے معجزہ مانگا، انہوں نے اپنا عصا مبارک پھینکا، اژدہا بن گیا۔ پھر جادوگر مقابلے میں آتے ہیں تو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ دکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا مبارک پھینکا، وہ اژدہا بنا اور ساری ان کی تدبیروں کو ہڑپ کر گیا۔ تلقف ما صنعوا، جو کچھ بھی انہوں نے جال بچھایا تھا سب اس نے ختم کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قوم کے ساتھ یہاں ہیں اور سمندر سامنے ہے، سمندر میں سے راستے بنیں گے، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ فرمایا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، یہ ہاتھ میں جو عصا مبارک ہے یہ کس کام آئے گا؟ ماریے ذرا اس کو سمندر کے سینے میں۔ عصا مبارک مارا، 12 راستے بن گئے۔ یہاں بھی عصا مرکزی کردار ہے۔ پھر باہر نکلے وادی تی کے اندر جو ہے ضرورت پیش آتی ہے پانی کی، تو فرمایا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ اپنا عصا مبارک ماریے تو پانی کے چشمے جاری کر دیں گے۔ تو یہ عصا مبارک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصہ میں کیا ہے؟ مرکزی کردار، جسے کہتے ہیں عمود القصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مبارک مارا، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سورہ اعراف میں فانبجست، یہاں ہے فانفجرت۔ فانبجست اس کا معنی ہے دھیرے دھیرے سے پانی بہنا شروع ہوا۔ فانفجرت زوردار پانی کی دھاریں نکلیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ آغاز تھا، یہ انتہا ہے۔ آغاز میں پانی دھیرے دھیرے نکلا اور پھر کیا ہے؟ پانی نے زور پکڑا، خوب پریشر سے پانی آنا شروع ہوا، خوب پریشر سے پانی آنا شروع ہوا، اور 12 چشمے قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، یہ ہمارا پانی پینے کا مقام ہے، یہ ان کا، یہ ان کا، یعنی 12 چشمے الگ الگ، ہر قبیلے کے پانی پینے کی جگہ بھی الگ۔ بڑا اتفاق تھا، ہاں بھائی بڑا اتفاق تھا۔ آج اگر کوئی کہے نا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک ہیں، یاد رکھنا کوئی ایک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قلوبہم شتیٰ، تو ان کو محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ہیں، مگر قلوبہم شتیٰ، دل ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں، دل ایک نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا کفر اسلام کے خلاف ایک ہے۔ کافر کبھی بھی اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کافر کفر کا ہی وفادار ہوگا۔ اللہ مسلمان کو اسلام کا وفادار بنا دے۔ یہاں بڑے مسائل ہیں، ہوگا مسلمان دل دھڑکے گا کفر کے ساتھ، مگر کافر ہوگا کبھی اسلام کے ساتھ اس کا دل نہیں دھڑکے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو حکم ہوا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے دیے میں سے، کھاؤ پیو۔ یا اللہ بس کھائیں پیئیں عیش اڑائیں؟ فرمایا کھاؤ جتنا جی چاہے، پیو جتنا جی چاہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، لا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ فساد نہیں مچانا ملک میں۔ فساد کیا ہے؟ کفر کر کے، شرک کر کے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر کے، فرمایا ملک میں فساد نہ مچانا۔ آپ دوست جاگ رہے ہیں جی؟ ذرا گھر کی باتیں ہو جائیں دو چار، یہ تو آیت تھی 1400 سال پہلے کی آیت ہے، ذرا گھر کی باتیں ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے پانی کہاں سے نکالا؟ بولو بھائی، پتھر میں سے۔ کس سے؟ شاباش، پتھر میں سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سفر میں ہیں، 600 صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ پانی ختم ہے۔ آپ نے فرمایا
مشکیزیں نچوڑ کے لاؤ ایک پیالے میں، کچھ پانی جمع کر کے لاؤ، چند گھونٹ پانی جمع ہوا مشکیزیں نچوڑ کے سب جمع کر کے ایک پیالے میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں رکھیں اور زبان پہ الفاظ تھے البرکۃ من اللہ، کہیے ذرا البرکۃ من اللہ، البرکۃ من اللہ۔ برکت دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ دامت برکاتہم العالیہ کون ہے؟ جی ہم کہتے ہیں نہیں فلاں حضرت فلاں فلاں دامت برکات فلاں، او بھائی برکت صرف کس کے دربار سے آتی ہے؟ اللہ کے دربار سے۔ آپ علیہ السلام نے کہا البرکۃ من اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اتنا پانی بہا 600 لوگوں نے پانی پیا، مشکیزیں بھرے، اپنے اونٹوں کو پانی پلایا، نہائے، کپڑے دھوئے، پانی ذخیرہ کر لیا، اور ابھی تک میرے آقا کی انگلیوں سے پانی رکا نہیں تھا۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پانی کی ضرورت پڑی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑی تو میرے نبی کی انگلیوں سے۔ معلوم ہوا کہ جو معجزہ اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ معجزہ حضرت موسیٰ کلیم کو بھی جاگنا، انگلیوں سے پانی بہنا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے مقابلے میں ساری دنیا عاجز آ جائے اور ویسا کر نہ سکے۔ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہونا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہ معجزہ نصیب۔ لیکن آئیں ذرا پیچھے بھی پلٹ کے دیکھیں، گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ ہمارے دوست کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب جو کہ کافر تھا، ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے، یہ صوبیہ لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہے ثویبہ۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ صوبیہ نہیں ہوتا لفظ، یہ عموماً بچیوں کا نام صوبیہ رکھ دیا جاتا ہے، صوبیہ نہیں ہے لفظ۔ لفظ کیا ہے؟ ثویبہ، ثویبہ یہ لفظ ہے۔ ثویبہ نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں چاند سے حسین بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جناب کیا ہوا کہ جی پھر ابو لہب نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور لونڈی سے کہا اگر تو سچ کہتی ہے تو آزاد ہے۔ سنیں واقعہ، آزاد ہے۔ پھر جناب ابو لہب مر گیا، اور آپ کو تو پتہ ہے کفر پہ مرا، اور قرآن نے کہا سیصلی نارا ذات لہب، اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ میرے نبی کو ستانے والا، پتھر مارنے والا، لہو لہان کرنے والا مر گیا کفر پہ۔ تو جناب ان کو حضرت عباس نے دیکھا خواب میں، ان کے بھائی نے، اور لیکن جس وقت خواب میں دیکھا تو تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، یاد رکھنا۔ ابھی تک حضرت عباس مسلمان، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن جب یہ خواب دیکھا تو تب حضرت عباس مسلمان نہیں تھے۔ اب ذرا خیال کرنا، عباس نے دیکھا اپنے بھائی کو خواب میں اور پوچھا کیا بیتی، کیا گزری، کارگزاری کیا ہے؟ تو کہنے لگا بڑی بری ہوئی میرے ساتھ، تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جس انگلی سے میں نے محمد کریم کا میلاد منایا تھا، انگلی سے اشارہ کر کے میلاد منایا تھا، اس انگلی میں سے پانی جاری ہے جہنم کی آگ میں، اور وہ میں انگلی چوستا ہوں اور میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب ذرا مجھے ایک بات کا جواب دیں، ابو لہب مومن ہے کافر ہے؟ جی قرآن کی سورت بتا رہی ہے، سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب، سمجھ آ گئی ہے؟ ابو لہب کافر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انگلی میں سے پانی جاری ہے، اور بتانے والا کون ہے؟ ایک کافر ملا خواب میں ایک کافر کو۔ حضرت عباس ابھی تک مسلمان، بھائی فرق سمجھنا، خیال کرنا، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن جب یہ خواب دیکھا تو تبھی تک مسلمان نہیں تھے۔ تو میں جملہ کیا بول رہا ہوں؟ ایک کافر ملا خواب میں ایک کافر کو، اور اس نے بات بتائی کہ یوں میں انگلی سے میرے پانی بہتا ہے اور میں پیاس بجھاتا ہوں، اور میلاد کی دلیل بنی کلمہ گو عاشق کے لیے۔ واہ جی واہ، کافر خواب دیکھتا ہے اور دلیل بنتی ہے ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ لیکن یہاں تک تو چلیں ہضم ہو جاتی بات، اگلی بات اصل ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے کہ انگلی سے پانی بہنا تو میرے نبی کا معجزہ ہے،
کیا ہے؟ میرے نبی کا. اور اللہ تعالیٰ یہ معجزہ کسی دوسرے نبی کو بھی دینے کو تیار. حضرت موسیٰ کی قوم کو پیاس لگے تو پتھر سے تو پانی نکالا جا سکتا ہے، مگر موسیٰ کلیم کی انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا. یہ معجزہ میرے نبی کا ہے. اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ غیر نبی کو دیتے، کسی دوسرے کو دیتے نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ابو لہب کی انگلیوں سے پانی بہتا ہے، اگر میں اس بات کو سچا مان لوں تو کیا یہ میرے نبی کی خاصیت رہے گی؟ جی کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کسی نے بیان کرنے والے کو روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے کہ بھائی کیا تو ظلم ڈھانے چلا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے مقابلے میں کافر کو لا کے کھڑا کیا اور نبی کا معجزہ دے دیا ایک کافر کو. یاد رکھنا میرے بھائی، کوئی ایسا صحیح واقعہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھا ہے بالکل ہم اس کی تردید کرتے ہیں. کیوں؟ قرآن اس کی تردید کرتا ہے. سب سے پہلے اس روایت کو پیش کریں گے قرآن کی عدالت پر. قرآن مجید نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. تباہ ہو گئے، تباہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے. جو چیز تباہ ہو جائے اس میں سے پانی اللہ جاری کرتے ہیں، تباہ ہو جائے. اچھا یوں تو مانا نہیں ہوگا تبت یدا، تباہ ہو گئی 9 انگلیاں ابو لہب کی. ید ایک ہاتھ، یدا 2 ہاتھ، دونوں ہاتھ. 9 انگلیاں ہوتی ہیں 10 ہوتی ہیں جی؟ تو یہ کیا کہانیاں گھڑی جاتی ہیں؟ نہیں، ایک انگلی سے پانی جاری ہے، چلے 9 کو تباہ مان لیتے ہیں اور ایک کو آباد مان لیتے ہیں جناب، اس میں سے پانی جاری ہے، پانی جاری ہے. ایک جانور ہے، ایک بھینس ہے، اس کے 4 تھن ہیں اور 3 تھن اگر اس کے خراب ہو جائیں، کہتے یہ تھن اس کے بے جان ہو گئے، مر گئے، اس کے تھن مردہ ہو گئے، ان میں سے دودھ آتا ہے جی؟ جس جانور کے تھن مردہ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، دودھ آتا ہے اس میں سے. واہ، ابو لہب کے ہاتھ بھی تباہ ہو گئے اور خبر قرآن نے دی، لیکن اس میں سے ٹھنڈا میٹھا پانی جاری ہے اور جہنم کی آگ میں جاری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ کس کے؟ ابو لہب کے. وتب، اور خود بھی ہلاک ہو گیا. نہ ہاتھ رہے نہ ہاتھ والا رہا، نہ ہاتھ بچے نہ ہاتھ والا بچا. ما اغنا عنہ مالہ، کام مانا سمجھنا، کام نہ آیا اس کے اس کا مال. وما کسب، اور جو اس نے کمایا، جو کچھ کیا وہ بھی اس کے کام، اس کا کوئی عمل بھی اس کے کام نہ آیا اور اس کا مال بھی اس کے کام. قرآن کہتا ہے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہ آیا. یہ لونڈی کو آزاد کرنا، کہتے ہیں نہیں جی کام آ گیا، جہنم میں پانی دے رہا ہے، کام آ گیا ہے، میلاد منانا کام آ گیا ہے. اب قرآن سچا یا روایت سچی؟ بولتے نہیں ہیں بھائی. میرے نبی کی حدیث ہو جی بسم اللہ، صحیح روایت ہو سر آنکھوں پہ، لیکن کہانیاں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ماننے کو ہم تیار، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت. دیکھو کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ڈاکہ تو نہیں پڑ رہا، دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ ڈاکہ تو نہیں پڑ رہا، دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہاں خراب نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے رب کا قرآن ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا، وہی سے بولتے ہیں اللہ کے نبی، وہی سے. اور وہی کیا کہتی ہے کہ ابو لہب کے کچھ بھی کام، ہم کہتے ہیں جی نہیں میلاد منانا کیا آ گیا؟ کام آ گیا. آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چلے واپس آ جائیں. آپ کو میں تو ناراض کر کے نہیں بھیجنا چاہتا. قرآن نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یعنی اللہ سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا ماریے پتھر پہ اپنا عصا مبارک. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس جاری ہو گئے اس میں سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق معلوم کر لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، پانی پینے کی جگہ. کلوا واشربوا من رزق اللہ، حکم ملا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، جو اللہ نے دیا اس میں سے. ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جاگو بھائی، کلو واشربوا من رزق اللہ،
اللہ اگر رزق وافر مقدار میں دیں، اللہ روزی وافر مقدار میں دیں، تو اس روزی کو استعمال کرنا یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دیں تو ان کو برتیں، ان کو استعمال کریں۔ بندہ کہ نہیں جی نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دیا بہت ہے لیکن کپڑے پھٹے پرانے، اللہ نے دیا بہت ہے لیکن جناب نہ اپنے پہ خرچ کرنا ہے نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ اور اللہ نے ایسے فعل کی مذمت کی ہے، قرآن میں مذمت کی ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ جو رزق دیں اس سے کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن ایک ہی خیال رکھنا کہ ملک میں فساد، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ کے ناشکرے بن کے، نبی کے نافرمان بن کر، کفر کر کے، شرک کر کے ملک میں فساد نہ مچانا۔ اللہ کا دیا کھاؤ اور اللہ کے گن گاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں تک 8واں احسان بنی اسرائیل پر بیان ہوا۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر سزا کا تذکرہ آنے لگا ہے، دوسری سزا کا۔ ان نعمتوں کی ناقدری ہوئی تو آخر میں کیا سزا ملی، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔